السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ کیا آپ نے وہ خاموش راتیں محسوس کی ہے جب سب سو رہے ہوتے لیکن آپ جاگ رہے ہوتے؟ آنکھوں میں نمی، دل میں بوجھ لیے۔ کیا کبھی ایسا وقت آیا جب آپ نے سب کچھ آزما لیا مگر کچھ نہیں بدلا؟ ایسے لمحے میں دل کہتا ہے کہ بس اب میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب استغفار آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ٹوٹے دل کی فریاد، پشیمانی کا اقرار اور رب کی رحمت کی تلاش ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب ایسا نہیں کہ صرف سختی دکھائے ہم پر، وہ تو منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک کر واپس پلٹے اور میں اسے سینے سے لگا لوں۔ استغفار بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ یہ صرف زبان کا ورد نہیں، یہ دل کی سچائی ہے۔ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، میں ہار چکی ہوں، اب مجھے تو سنبھال لے۔ قرآن کی روشنی میں استغفار صرف معافی کا ذریعہ نہیں، یہ نعمتوں کی چابی ہے۔ بارہا میں یہ بتا چکی ہوں کہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور وہ آسمان پر سے بارش برسائے گا، مال دے گا اور اولاد دے گا، باغات عطا کرے گا اور نہر بہا دے گا۔ کتنا کچھ صرف ایک استغفار پر ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا، بار بار کوشش کرتی ہوں، اس کے باوجود کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ رزق میں تنگی کیوں ہے؟ دل سکون کیوں نہیں پا رہا؟ ممکن ہے کہ دل گناہوں سے بوجھل ہو چکا ہو، اور اس کا علاج صرف استغفار ہے۔ استغفار دل کو دھوتا ہے، روح کو صاف کرتا ہے، تقدیر کو روشن کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کھونے کے بعد استغفار کیا، اللہ نے معاف کر کے دنیا کی خلافت دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں استغفار کیا، اللہ نے سمندر سے نکال کر قوم کا نبی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے، حالانکہ آپ گناہ سے پاک تھے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ کریں، ہم جنہیں ہر لمحہ اللہ کی معافی، مدد اور فضل کی ضرورت ہو، ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ تو آئیں آج وہ کمنٹس پڑھتے ہیں استغفار کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے استغفار کے معجزات دیکھے ہیں۔ جو پہلا کمنٹس ہے انہوں نے شیئر کیا ہے، الحمدللہ استغفار پڑھنے سے مجھے بے حد سکون ملا۔ میری زندگی تباہ ہو چکی تھی، لیکن اب دل میں ایسی راحت ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا دل سکون میں ہے۔ ایک اور کمنٹ سسٹر نے شیئر کیا ہے، میں بہت مشکل وقت سے گزر رہا، کئی وظائف کیے، پھر استغفار پڑھنا شروع کیا۔ پہلے 3 دن صرف 2 یا 3 ہزار بار پڑھا، پھر ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ صرف 5 دن میں میری آدھی پریشانی حل ہو گئی، سبحان اللہ۔ تیسرا کمنٹ ہے کہ میں 5 ماہ پہلے میری بہن کی برین کی بڑی سرجری تھی، 8 گھنٹے کا آپریشن تھا، میں نے مسلسل استغفار پڑھا اور اللہ نے معجزہ کر دیا، آپریشن کامیاب ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ چوتھا کمنٹ ہے، بس 1 ماہ پہلے روزانہ 7,000 بار استغفار پڑھنا شروع کیا اور حیران کن نتائج دیکھے۔ 5 وقت کی نماز شروع ہو گئی، گھر والوں کی محبت اور توجہ ملی جو پہلے کبھی نہیں ملی، صحیح اور غلط میں فرق صاف سمجھ آنا شروع ہو گیا اور اللہ سے ایک عجیب روحانی تعلق قائم ہو گیا۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو جزائے خیر دے، آمین۔ 5واں کمنٹ، استغفر اللہ کے معجزات بے شمار ہیں، کوئی شک نہیں۔ میری گاڑی پاکستان جیسے ملک میں چوری ہو گئی تھی، ہر ممکن کوشش کی لیکن آخرکار صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ ویڈیو دیکھے بغیر میں نے روزانہ 3,000 بار استغفر اللہ پڑھا اور اللہ نے ایک ہفتے میں گاڑی واپس دلوا دی۔ یہ ذکر نہ ہوتا تو شاید کبھی واپس نہ ملتی، اور اب جب یہ ویڈیو میرے سامنے آئی تو جن کاموں میں رکاوٹ ہے ان کے لیے پھر سے حوصلہ ملا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو چھٹا کمنٹ ہے، سلام، الحمدللہ میں روزانہ 5,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں اور میری نوکری میں اچھی آمدنی ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ، ماشاء اللہ۔ 7واں کمنٹ ہے، میں نے صرف چند دن پہلے استغفار اللہ پڑھنا شروع کیا، دل میں سکون محسوس کیا، درمیان میں 2 دن چھوٹ گئے تھے لیکن آج سے دوبارہ آغاز کیا، انشاءاللہ مزید تجربات بھی جلد شیئر کروں گا، انشاءاللہ۔ 8واں کمنٹ ہے، میں نے صرف ایک رات 700 مرتبہ استغفار اللہ پڑھا اور میری بیٹی نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیا، سبحان اللہ۔ آج تک میرا استغفار اللہ کا شمار 13 لاکھ سے زائد ہو چکا ہے اور اس نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی ہے، سبحان اللہ۔ یہ 9 کمنٹ تھا۔ اب 10واں کمنٹ، میں نے روزانہ 7,000 مرتبہ استغفار اللہ پڑھنا شروع کیا اور صرف 1 ماہ میں عمرہ نصیب ہوا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں ان سب نے الگ الگ تعداد میں استغفار پڑھا ہے اور ان سب کی مشکلیں حل ہوئی۔
تو آپ استغفار کو جس طرح بھی پڑھیں گے نا وہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ انبیاء نے دیکھے الگ الگ طریقے سے پڑھا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70-100 مرتبہ پڑھا دن میں، اور باقی لوگوں نے کسی نے 13 لاکھ، کسی نے 700، کسی نے 7,000، تو کسی نے 3,000، تو کسی نے 5,000 پڑھا۔ تو یہ استغفار جو ہے نا آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے۔ معجزات کو پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو نا رب پر اگر یقین نہ ہو ابھی بھی، تو پھر کیا فائدہ کہ آپ پھر بھی یقین نہیں کرتے رب پر؟ اگر آپ کی دعائیں ابھی بھی قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سن نہیں رہا، بلکہ وہ بہتر وقت انتظار کر رہا ہے۔ وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ جب آپ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، ہم ہمت نہ ہاریں۔ زندگی کے ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی، اور ہر آزمائش کے بعد کامیابی ضرور آتی ہے۔ بس چلتے رہیں رب کی طرف، سجدے سے، دعا سے، صبر سے، کیونکہ وہی جو بند دروازے کو کھولتا ہے، اور وہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے رب کافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل ہلکا ہو، آپ کی راتیں پرسکون ہو، آپ کا رزق کشادہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہو، اور آپ کی تقدیر سنور جائے، تو آج سے ایک عادت اپنا لیں، روزانہ سچے دل سے استغفار آپ کو رب کے قریب لے آئے گا، آپ کی راہیں کھولے گا، اور وہ عطا کرے گا جو آپ نے کبھی مانگا بھی نہ ہو، کیونکہ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور جب رات کی تنہائی میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، تب ایک مرتبہ دل سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ وہ کچھ ادا کرے گا جو صرف خواب میں محسوس ہوتا ہے۔ اتنا آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے۔ آپ کے رب نے آپ کو وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ آپ اپنے آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صرف آپ کی زبان سے یہی الفاظ نکلے گا کہ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا۔ تو اللہ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں استغفار کے معجزات لے کر آئیں، اور ہم جو مشکلات میں ہیں نا اللہ ہم سب کی مشکلات آسان کرے۔ جو مجھے کمنٹ میں اپنے نام بتاتے ہیں، اپنی دعائیں قبولتے ہیں، اللہ ان سب کی دعائیں کو قبول فرما دے، اور اللہ ان سب کی مشکلات آسان کر دے، اللہ سب کے نصیب کھول دے۔ جو رزق کی تنگی میں ہے، جس پریشانی میں، سب کی دعائیں اللہ قبول کر دے، سب کو روزگار عطا کر دے، سب کے قرض کے خلاصے عطا کر دے، سب کی پریشانیاں عطا کر دے، جو بیمار ہونے شفا عطا کر دے، اور جو گناہوں کے راستے میں ہے اللہ ان کو ہدایت بخشے، اور اللہ ان کو صحیح راستے میں لے کر آئے۔ آمین ثم آمین۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔